ناظرین، بڑھتے ہیں روایت کے اگلے حصے کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، درمیان اس کی آئین کے کتب ہوگا کافر اور پڑھ لے گا اسے ہر مومن، خواہ وہ کتب کرنا جانتا ہو یا کتب کرنا نہ جانتا ہو۔ ناظرین، روایت کے اس حصے کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو نہیں سمجھ لیتے۔ اور اس سے پہلے ایک بات جو واضح کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس بارے میں اسی ملا طبقے نے لوگوں کو ایک ایسی غلط فہمی کا شکار کیا ہوا ہے کہ کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں، جس کی وجہ سے اکثریت گمراہی کی گاٹیوں میں چلی گئی۔ وہ بات غلط فہمی کم اور ایک عقیدے اور نظریے کی حیثیت زیادہ رکھتی ہے کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر کافر یا کفر یا پھر کاف فا را لکھا ہوگا اور اس کو تمام کے تمام مسلمان پڑھ لیں گے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا پھر نہ ہوں۔ ناظرین، ان کے اسی عقیدے اور نظریے کی وجہ سے عام عوام فتنہ دجال سے بالکل بے فکر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی بنی کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تم تو مسلمان ہو اور دجال جب بھی آئے گا اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا تم پڑھ لو گے، یوں تم پر دجال واضح ہوگا اور صرف کافر ہی نہیں پڑھ سکیں گے اور وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ان کے نزدیک مسلمان کی تعریف کچھ یوں ہے کہ مسلمان وہ کہلاتا ہے جو دین اسلام کا ماننے والا ہو۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ جیسے دنیا میں باقی مذاہب موجود ہیں جنہیں آپ ہندوازم، ہندوتوا، بدھزم، پارسی، یہودی یا عیسائی وغیرہ کا نام دیتے ہیں یا ان ناموں سے جانتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک دائرہ ہے، ایک گروہ ہے جس میں داخل ہونے کا ایک رستہ ہے جو کہ کلمے کا اقرار، اور باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ اس دائرے کا نام اسلام ہے۔ جو بھی اس دائرے میں داخل ہوگا وہ مسلمان ہے اور جو اس دائرے کے باہر ہے وہ کافر ہے۔ یوں جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، وہ تمام کے تمام لوگ پڑھ لیں گے جو اس دائرے میں موجود ہوں گے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، اور وہ تمام کے تمام انسان، وہ تمام کے تمام لوگ جو اس دائرے میں موجود نہیں ہیں، جو اس دائرے سے باہر ہیں، وہ تمام کے تمام کافر ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھ سکیں گے، اور پھر دجال کے فتنے کا شکار وہی لوگ ہوں گے۔ ناظرین، انتہائی دکھ اور افسوس اور اس سے بھی بڑھ کر پریشان کن بات یہ ہے کہ نہ صرف پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں یہی نظریہ رکھا جاتا ہے، یہی تصور پایا جاتا ہے، بلکہ جو لوگ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں وہ بھی اسی نظریے و تصور پر قائم ہیں۔ حالانکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو قرآن سے یہ بات بالکل کھل کر سامنے آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سختی سے اس سے منع کیا تھا کہ جیسے یہود و نصارہ نے اسلام کو یہود اور عیسائیت کے نام پر دائروں میں بند کر دیا اور ان کے نزدیک وہی دائرہ اسلام اور اسی دائرے والے اللہ کے چہیتے اور باقی سارے انسان کافر و جہنمی ہیں، تم ایسا مت کرنا۔ لیکن خود کو مسلمان کہلوانے والوں نے بھی بالکل وہی کیا کہ باقی مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک دائرے کا نام ہے، ایک دائرے کو اسلام قرار دیا، اسلام کا نام دے دیا۔ جو اس دائرے میں داخل ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا چہیتا، اور باقی سب کے سب انسان جو اس دائرے سے باہر ہیں وہ بدترین کافر و مشرک اور جہنم میں جائیں گے۔ کسی کو یہ علم ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، لفظ اسلام کے معنی کیا ہیں اور مسلم کے معنی کیا ہیں۔ یہ تمام کے تمام الفاظ اشیاء کی پہچان کے لیے ان کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اسماء ہیں، یعنی یہ تو صفات ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے ہاں صرف ایک ہی دین قابل قبول ہے اور وہ ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے اس کے علاوہ۔
لیکن ناظرین اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام کا مطلب وہی ہے جسے آج پوری دنیا کے انسان اسلام قرار دینے پر بازد ہیں۔ بے شک پوری دنیا اسے اسلام قرار دے، پوری دنیا اسے اسلام سمجھتی ہو، لیکن اللہ انسانوں کی اکثریت کے نزدیک اسلام کے تصور کو تسلیم نہیں کرنے والا اور نہ ہی اس بنیاد پر فیصلہ سنانے والا ہے۔ چونکہ اکثریت کے نزدیک اسلام کا تصور یہ ہے تو یہی اسلام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، تو اللہ نے یہ بات بھی صراحت کے ساتھ واضح کر دی کہ اللہ کے ہاں اسلام ہے کیا۔ اسلام کہتے ہیں خود کو ہر لحاظ سے اس کا محتاج بنا دینا، جس کا محتاج بنانے سے زمین و آسمان اور خود انسان کے جسم میں قائم توازن برقرار رہے، اس کائنات میں ہر شے سلامت رہے، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، وہ کیا شے ہے جس کا تم نے خود کو محتاج بنانا ہے، کہ تم جب خود کو اس کا محتاج بناؤ گے، ہر لحاظ سے اس پر توکل کرو گے، اسی کا محتاج بناؤ گے، تو اس دنیا کی زمین و آسمان کی، اس کائنات کی ہر شے سلامت رہے گی تمہارے سمیت، دنیا میں بھی تم سلامت اور آخرت میں بھی سلامت رہو گے۔ وہ کیا ہے ناظرین؟ وہ فطرت ہے، جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کہتے ہیں بس قائم ہو جا، یعنی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو ڈٹ جا، اپنے رخ کو ہر طرف سے ہٹا کر، ہر طرف سے کٹ کر، بالکل ایسے جیسے کہ دنیا میں اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے دین کے، اس طرح ہر طرف سے کٹ کر یک رخ ہو کر ڈٹ جا، قائم ہو جا دین کے لیے۔ دین کیا ہے؟ اس کا جواب بھی ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا کہ دین وہ فطرت تھی، دین فطرت تھی، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود دیا، یعنی جیسے انسان اللہ کے وضع کردہ قانون سے پیدا ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے والدین کے ہر لحاظ سے مکمل محتاج ہوتے ہیں جب تک کہ خود مختار نہ ہو جائیں، بالکل اسی طرح خود کو فطرت کا محتاج بنا دے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، فطرت پر ہی انحصار کرنا، فطرت سے ہی اپنی تمام کی تمام ضروریات حاصل کرنا، ہر لحاظ سے فطرت پر توکل کرنا۔ ورنہ اگر اللہ کی خلق میں تبدیلی کی کوشش کی، اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں کرنے کی کوشش کی، یعنی جیسے اللہ نے نظام بنا دیا جس سے مخلوقات وجود میں آتی ہیں، اگر اس میں کوئی بھی رد و بدل کی، تبدیلی کی، تو پھر یہ جان لو کہ تبدیلی ہے ہی نہیں اللہ کی خلق کے لیے، یعنی اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہی نہیں ہے۔ تبدیلی کرنے سے اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس میں فساد ہوگا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، کوئی شے بھی سلامت نہیں رہے گی، ہر شے عیب دار ہو جائے گی۔ وہی اصل دین ہے، وہ دین جس پر قائم ہونا ہے، جس پر ڈٹنا ہے، جس کی موجودگی اللہ کے قانون کے عین مطابق، اس کے علاوہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، خواہ اسے تم کچھ بھی نام دے لو، خواہ تم اسے اسلام کا نام دے لو۔ اور لیکن انسانوں کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں، وہ یہ جانتی ہی نہیں، کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، جس وجہ سے انہیں یہ علم ہی نہیں کہ اصل دین فطرت ہے، فطرت پر قائم ہونا ہے، ہر طرف سے کٹ کر فطرت پر انحصار کرنا ہے، فطرت پر قائم ہونا ہے۔ وہ اس بات کو بھولے کے بھولے ہی ہیں جو ان کو بھلا دیا گیا تھا۔ ناظرین، فطرت کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے اور جن قوانین کے تحت تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کر کے جس مقام پر رکھ دیا، جس مقام پر رکھ دیا، جس لائن پر لگا دیا، سب کی سب مخلوقات اسی پر قائم ہوتے ہوئے، اسی پر قائم رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں، جس سے تمام کی تمام مخلوقات کی نہ صرف تمام کی تمام ضروریات بھی پوری ہوں گی، وہ وجود میں آئیں گی، بلکہ سب کی سلامتی اور بقا بھی اسی سے مشروط ہوگی۔
بالکل اسی طرح انسان نے بھی خود کو انہی حدود کے اندر رکھنا تھا، انہی حدود کے اندر رکھنا ہے جن کا تعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا، اسی لائن پر قائم ہونا ہے، اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جس کے لیے اسے وجود میں لایا گیا، ہر لحاظ سے خود کو اسی کا محتاج بنانا ہے، یعنی فطرت کا محتاج بنانا ہے، خود سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا، اپنی تمام تر ضروریات اسی نظام سے حاصل کرنی ہے جو اللہ نے وضع کر دیا، یعنی تمام کی تمام مخلوقات اپنی اپنی لائن پر قائم رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تو انسان سمیت تمام کی تمام مخلوقات کی تمام تر ضروریات وجود میں آئیں گی۔ جیسے انسان کی تمام ضروریات جس میں سفر کے ذرائع ہیں، سفر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی نظام سے گدھے گھوڑے اونٹ وغیرہ خلق کیے، کھانے کے لیے فصلیں پھل سبزیاں وغیرہ خلق کی۔ ناظرین، جب تک کوئی خود کو فطرت پر قائم نہیں کر لیتا وہ دنیا و آخرت میں خسارے و ہلاکت کا شکار ہوگا، خواہ وہ دنیا میں کسی بھی لفظ سے پکارا یا جانا جاتا ہو، مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی یا کچھ بھی۔ یہ تمام کے تمام دائرے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے نہیں، اور انسانوں کے لگائے ہوئے داروں کی بنیاد پر اللہ اپنے فیصلے نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان اپنی ذات میں اللہ کا چہیتا نہیں ہے، کوئی گروہ اللہ کا چہیتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رنگ، نسل، کسی گروہ، کسی فرقے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر کسی قسم کی کوئی تقسیم ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی، اور وہ ہے تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ اسلام کیا ہے، یعنی تم انسانوں سمیت تمام کی تمام مخلوقات کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ نے جیسا اور جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا بالکل ویسے ہی رہو، اسی مقصد کو پورا کرو، یعنی ہر طرف سے کٹ کر مکمل طور پر فطرت پر قائم ہو جاؤ۔ یہی اصل دین ہے، فطرت پر قائم ہونے سے ہی سلامتی ہے جسے اسلام کہا گیا۔ اگر کوئی فطرت پر قائم ہے، خواہ دنیا میں اسے لوگ ہندو، عیسائی، یہودی یا کسی بھی لفظ سے جانتے یا پکارتے ہوں، وہ اللہ کے قانون میں مومن ہے۔ اور جو فطرت پر قائم ہونے کی بجائے فطرت کے مقابلے پر مصنوعی اشیاء پر توکل کریں گے، جو مصنوعی اشیاء پر توکل کرتے ہیں، انہی مشینوں پر توکل کرتے ہیں، انہی مشینوں پر توکل کریں گے، وہ اپنے نام کے ساتھ خواہ کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی موٹا مسلم یا مومن کیوں نہ لکھوا لیں، وہ اللہ کے قانون میں بدترین مشرک ہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت اور مسلم لفظ کی بنیاد پر قطعاً کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، فطرت کیا ہے گزشتہ ایک ساتھ میں بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ مختلف پہلوؤں سے بات کی جا چکی، اور ہم نے کوشش کی کہ مختصراً اور مزید الگ پہلو سے بھی یہاں بات کر دی جائے، تو وہ بھی ہم کر چکے تاکہ کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی ابہام یا شک و شبہ نہ رہے۔ اب ناظرین آتے ہیں واپس اسی موضوع کی طرف کہ دجال کی آئین کے درمیان کافر کتب ہوگا جسے ہر مومن غور و فکر کر کے جان لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ناظرین، جو عقیدہ و نظریہ اس حوالے سے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا، لوگوں کے اذہان میں راسخ کر دیا گیا، کچھ وقت کے لیے اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ چینی یا روسی زبان نہیں آتی، آپ چینی یا روسی زبان نہیں بول سکتے، اور کوئی آپ کے سامنے چینی یا روسی یا اس کے علاوہ ایسی زبان میں آپ کے سامنے کوئی لفظ لکھ کر لے آتا ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، جسے آپ نہیں جانتے، تو کیا آپ اس لفظ کو پڑھ پائیں گے؟ خواہ آپ کتنے ہی بڑے مومن کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ کو چینی زبان نہیں آتی تو آپ کے سامنے چینی میں لکھا ہوا آپ کا اپنا نام تک نہیں پڑھ سکتے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ماتھے پر کافر لکھ کر سامنے آ جائے، اور جو پڑھے لکھے نہیں محض مسلمان کہلوانے کی بنیاد پر وہ اسے پڑھ لیں گے، اور جو مسلمان کہلوانے والے نہیں، خواہ وہ کتنا ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، وہ نہیں پڑھ پائیں گے؟ کہ آج دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود نہیں جو مسلمان کے بجائے یہودی، عیسائی اور مختلف مذاہب کے کہلاتے ہیں، لیکن وہ عربی پر اس طرح عبور رکھتے ہیں کہ اس طرح کوئی عام مسلمان نہیں رکھتا، جن کو علم ہے اس لفظ کافر یا کفر کا۔ ناظرین، کسی بھی طرح اور کسی بھی لحاظ سے اس بات میں ایک رائے برابر بھی صداقت نہیں ہے جو آج تک پھیلا دی گئی اور لوگوں کے اذہان میں راسخ کر دی گئی۔ ہم اس وقت تک حق کو نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم اپنی خواہشات کو ترک کر کے خالص اللہ کی غلامی اختیار نہ کریں۔
اس روایت میں جو بات کی گئی اس کو اس وقت تک جاننا ناممکن ہے جب تک کہ آپ کو عربی کی اہمیت و حیثیت کا علم نہ ہو جائے۔ عربی دنیا کی باقی زبانوں کی طرح محض بول چال، ایک دوسرے کو مخاطب کرنے یا اشیاء کی پہچان کے لیے الفاظ کے مجموعے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زبانیں بولی جاتی تھی جن میں عربی کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں تھی۔ عربی سے بڑی بڑی زبانیں دنیا میں موجود تھی۔ دنیا میں اس وقت عالمی سطح پر لاطین کا بول بالا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج انگلش کا ہے۔ تو اس کے باوجود قرآن کو عربی میں ہی کیوں اتارا گیا؟ جبکہ ہم جانتے ہیں آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی نہیں ہے بلکہ انگلش، چینی، ہندی، اردو، فرینچ اور اسپانش وغیرہ ہیں۔ تو کیوں نہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو ان میں سے کسی زبان میں نازل کیا، یا کم از کم باقی زبانوں میں تراجم ہی اتار دیے جاتے؟ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہ تھا؟ اور اگر اللہ کو اس بات کا علم تھا تو علم کے باوجود اللہ نے اگر تراجم نہ اتارے تو کیا اللہ تراجم اتارنے پر قادر نہ تھا؟ اور اگر قادر تھا، جو کہ اللہ قادر ہے، تو اس کے باوجود اللہ نے تراجم نہیں اتارے، تو کیا کبھی ہم نے اس بات میں غور کیا، اس بات پر غور کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، آج دنیا میں جسے عربی کہا جاتا ہے اس کا عربی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی حیثیت و حقیقت بالکل ایسے ہی ہے جیسے بازار میں اصل کے مقابلے پر اسی رنگ و روپ میں کوئی نقل آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عرب گھرانوں میں پیدا ہونے والے، خود کو عربی پر مہارت رکھنے والے بڑے بڑے عرب دان ہونے کے دعوے دار بھی قرآن میں استعمال ہونے والے الفاظ کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی حقیقت کی طرف۔ ہم اس وقت تک روایت کے اس حصے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو نہ جان لیں، جیسے کہ لفظ کتب، اقرا اور مومن۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں لفظ کتب کی طرف، اسی سے کتاب بنا ہے۔ ناظرین، اصل اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا دائرہ لگا کر اسی دائرے کو کل تصور کیے ہوئے ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر کسی کے نزدیک اللہ کے بارے میں الگ الگ نظریہ و عقیدہ ہے، الگ الگ تصور ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بارے میں کسی دائرے والوں کے عقیدے و نظریے کا انکار کرتا ہے تو اس دائرے میں قید لوگ ان کے اس نظریے و عقیدے کے انکار کو اللہ کی ذات کا انکار قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ انکار اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کے بارے میں ان کے خود ساختہ نظریے و عقیدے کا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے عقیدے کے انکار کو اللہ کا انکار قرار دیتے ہیں، گویا کہ اللہ ان کے عقیدے کا نام ہے، اور ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ ان کے عقیدے کو اپنائے۔ اس سے باہر اگر نکلے گا تو وہ عقیدے سے باہر نکلنا نہیں، عقیدے کا انکار نہیں، عقیدے کا رد نہیں، بلکہ اللہ کا انکار ہوگا۔ سادہ اور آسان بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری عقل میں ہے، جو ہماری عقل میں آئے وہی حق ہے، وہی کل ہے، جو ہماری عقل سے باہر ہے، جو ہماری عقل میں نہیں آتا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اور باقیوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ہماری سوچوں، ہماری فکروں کے پابند ہو جائیں، پابند بنیں۔ وہ ہماری سوچوں فکروں کے پابند ہیں، وہ بھی انہی کی طرح اسی میں قید ہو جائیں۔ ناظرین، اسی وجہ سے آج ہر کسی کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی کہ دجال ایک شخص ہوگا اور اس کے ماتھے پہ عربی رسم الخط میں کافر یا کفر لکھا ہوگا، جسے ہر وہ شخص پڑھ لے گا جو خود کو مسلمان کہلوانے والا ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے عربی کے الفاظ کو اپنی اپنی عقل کے مطابق ڈال کر ایسے ایسے عقائد کو پروان چڑھایا گیا کہ جس سے اکثریت گمراہی کی گھاٹیوں میں چلی گئی۔ ناظرین، لفظ کتب، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا سب سے جامع ترین معنی یہ ہے کہ علم کا کسی بھی شکل و صورت میں اس طرح وجود ہونا کہ اسے وہاں سے حاصل کیا جا سکے۔ مثلا جب آپ کسی شے کو دیکھتے ہیں تو اس میں غور و فکر کرنے سے آپ کے پاس علم آتا ہے۔ وہ علم آپ کے پاس آنے سے پہلے جس صورت میں موجود تھا، وہ حالت، وہ صورت کتب ہونا کہلاتی ہے، کتب کہلاتی ہے۔ اور جہاں یا جس میں وہ علم تھا، علم کتب تھا، یعنی اس صورت میں موجود تھا، وہ شے کتاب کہلاتی ہے۔ ایسے ہی ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مشین آپ کے سامنے موجود ہے، وہ مشین نہ صرف ایک وجود ہے، ایک خلق ہے، بلکہ وہ ایسا علم بھی ہے جو کہ کتب ہے۔
اب اگر آپ اس مشین میں غور کریں گے یعنی اس کی گہرائیوں میں جائیں گے تو جو علم اس میں کتب ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح ناظرین ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں آپ نے ایک بڑا سا گھر خریدا جو کہ خالی ہے، بالکل خالی۔ آپ گھر کا سامان لے کر آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اب آپ کیا کریں گے تو جواب یہ ملے گا کہ گھر میں سامان جوڑنا ہے۔ اور اگر پھر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ سامان جوڑنا ہے تو پھر جواب آئے گا کہ ظاہر ہے جب گھر نیا خریدا ہے تو رہنے کے لیے خریدا ہے، اور اس وقت تک کیسے گھر میں رہ سکتے ہیں جب تک کہ گھر میں سامان ہی نہ ہو۔ سامان لائے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت سامان کو ہی جوڑا جائے گا۔ ناظرین یہ علم آپ سے پہلے کہاں تھا، ذرا غور کریں کہ اس وقت گھر میں سامان جوڑا جائے گا۔ ناظرین اسی طرح اگر آپ گھر میں سامان جوڑ رہے ہوں اور اچانک گھر میں آگ لگ جائے تو کیا آپ سامان کو ہی جوڑیں گے یا پھر پہلے آگ بجھائیں گے؟ تو پھر جواب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے پہلے آگ بجھائیں گے ورنہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو ناظرین پھر وہی سوال کہ غور کریں، آپ نے کہا کہ پہلے آگ بجھائیں گے ورنہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، تو یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ جہاں وہ علم آپ کے پاس آنے سے پہلے موجود تھا اس حالت کو اسے کتب ہونا کہتے ہیں۔ آگ کیا ہے؟ اس کا علم صرف آگ ہی میں کتب ہے۔ آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ آگ کو اقرا نہیں کر لیتے، یعنی اس میں غور کر کے یہ نہیں جان لیتے کہ آگ میں کیا علم موجود ہے۔ جیسے ایک بچہ جو آگ سے ناشنا ہوتا ہے وہ پہلی بار جب آگ کے قریب جائے گا تو اس سے نہیں علم کہ آگ کیا ہے، وہ بغیر کسی خوف و خطر کے آگ کو چھو لے گا، لیکن اس کے بعد آئندہ وہ آگ کے قریب بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس سے علم ہو گیا کہ آگ جلاتی ہے جس سے جلنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ناظرین وہ علم جو پہلے اس بچے کے پاس نہیں تھا، اس کے پاس آنے سے پہلے وہ علم کہاں تھا؟ اس حالت کو اسے کتب کہتے ہیں۔ ہم موجودہ دور کی اشیاء ہی کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین جب آپ اپنے کمپیوٹر یا موبائل میں کچھ لکھتے ہیں یعنی کتب کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ وہ قلم اور سیاہی سے کتب کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا وہ کاغذ کے اوراق پر کتب ہو رہا ہوتا ہے اور پھر کسی ایسی کتاب کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے جسے آپ کتاب کہتے ہیں یعنی کاغذات کے اوراق؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ تو کمپیوٹر کے اس حصے میں کتب ہو رہا ہوتا ہے جسے آپ ہارڈ ڈسک کا نام دیتے ہیں۔ جس میں علم کتب ہو وہ عربی میں کتاب کہلاتی ہے۔ آپ جب اپنے کمپیوٹر میں کچھ کتب کرتے ہیں تو وہ کہاں پر کتب ہوتا ہے، کہاں پر جا کر محفوظ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اسے آپ ہارڈ ڈسک کا نام دیتے ہیں، لیکن عربی میں اسے ہارڈ ڈسک نہیں بلکہ کتاب کہا جائے گا، عربی میں اسے کتاب کہتے ہیں۔ اب ناظرین اگر وہ کتاب جس میں علم کتب ہوا وہ آپ کے سامنے لائی جائے یعنی وہ ہارڈ ڈسک آپ کے سامنے لا کر رکھی جائے تو کیا آپ اسے اقرا کر لیں گے یعنی پڑھ لیں گے؟ آپ یہ جان لیں گے کہ اس میں کون سا علم موجود ہے، کون سا علم اس میں کتب ہے جسے آپ ہارڈ ڈسک کہتے ہیں؟ اس میں کیا علم کتب ہے؟ نہیں نا، کیونکہ آپ میں یہ جاننے کی صلاحیت ہی نہیں کہ اس میں کیا کتب ہے۔ اس میں جو کتب ہے اسے جاننے کی صلاحیت کمپیوٹر میں ہے۔ ناظرین یہ ہے کتب کا معنی اور کتاب کیا ہے یہ بھی ہم پر واضح ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کائنات کو، زمین و آسمانوں کو کتاب کہا اور ان میں موجود تمام کی تمام مخلوقات کو اس کتاب کی آیات کہا۔ جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کتب کیا ہے اور کتاب کسے کہتے ہیں تو پھر آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس کائنات کو اللہ نے کتاب کیوں کہا۔ اللہ نے جس علم سے اس کائنات کو خلق کیا، تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کیا، جیسے نظام چلا رہے ہیں وہ سب کا سب علم انہی مخلوقات میں، انہی کے اندر موجود ہے جسے عربی میں کتب ہونا کہا جاتا ہے۔ ناظرین جب علم کتب ہوتا ہے تو اس کتب علم کو غور و فکر کر کے جس میں وہ علم کتب ہے اس کی گہرائی میں جا کر اس علم کے حصول کو عربی میں اقرا کہتے ہیں۔ گھر میں سامان جوڑنے کے دوران آگ لگ گئی تو پہلے آگ بجھائیں گے، حالانکہ کسی نے بھی آپ کو نہیں کہا بلکہ آپ نے خود جان لیا۔ جس طرح جان لیا اسے عربی میں اقرا کہتے ہیں، یعنی آپ نے آگ کو دیکھا، آپ کو علم ہے کہ آگ اگر نہ بجھائی گئی تو یہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی، یہ ہے یقرا یا اقرا۔
ناظرین اب آتے ہیں لفظ مومن کی طرف۔ قرآن میں متعدد آیات میں نہ صرف لفظ مومن دیکھا ہوگا آپ نے، بلکہ ایک اور لفظ آمنو بھی دیکھا اور پڑھا۔ آمنو کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی بات کہی جائے، کوئی حکم دیا جائے یا کچھ بھی کہا جائے تو اس کی بات کو تسلیم کر لینا، یعنی اس بات کو مان لینا۔ اور مومن کہتے ہیں جو اس بات کو مان کر، یعنی آپ سے کہی ہوئی بات کو مان کر اس پر عمل کرنا۔ یہیں پر آپ مومن اور مسلم میں فرق بھی جان سکتے ہیں۔ مومن تو آپ پر واضح ہو گیا کہ جو بھی حکم دیا جائے اسے مان کر اس پر عمل کرنا، اور مسلم کہتے ہیں جو حکم دیا گیا، جو بات کہی گئی، اس کے آگے سرنڈر کر دینا، اس پر عمل کرنا۔ ناظرین بظاہر مومن اور مسلم میں ایک ہی معنی نظر آتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ان دونوں الفاظ میں زمین و آسمان کے فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو نہیں علم کہ کون سا شخص ہے جو خود دل سے بات کو تسلیم کر کے عمل کر رہا ہے، یا پھر کون ہے جو کسی مجبوری، کسی دباؤ، کسی لالچ، کسی خوف یا ڈر کے تحت سرنڈر کیے ہوئے ہے، مجبوراً بات مان کر عمل کر رہا ہے۔ جو بغیر کسی خوف، دباؤ، لالچ اور ڈر وغیرہ کے بات کو دل سے تسلیم کر کے عمل کرتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ اندرونی کیفیت ہے تو انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون دل سے تسلیم کر کے عمل کر رہا ہے اور کون مجبوراً تسلیم کر کے عمل کر رہا ہے۔ جب تک کہ راسخ علم نہ آ جائے تو تب تک وہ مسلم ہی ہیں، یعنی سرنڈر کیے ہوئے ہیں، بات کو مان کر عمل کر رہے ہیں۔ کسی نے دل سے تسلیم کیا یا مجبوراً، یہ فیصلہ انسان کا نہیں بلکہ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ انسان ظاہر کا مکلف ہے تو ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کہ جس کا وہ مکلف ہی نہیں، جو اس کی پہنچ سے باہر ہے، اس پر وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ناظرین دجال کی آئین کے درمیان کتب ہوگا کفر، ہر مومن پہچان لے گا اسے۔ دجال کی آئین کیا ہے یہ ہم گزشتہ ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ جان چکے، جو کہ تمام کے تمام دیکھنے کے آلات ہیں جنہیں کیمروں سمیت دیکھنے کے مختلف آلات کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین ان آلات سے جو کچھ بھی آج آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو۔ مثلا جب اللہ نے حکم دیا کہ ہر طرف سے کٹ کر مکمل طور پر یک رخ ہو کر فطرت پر قائم ہو جاؤ، تو دیکھیں کہ جو دجال کے دیکھنے کے آلات کے ذریعے آپ کے سامنے لایا جاتا ہے وہ فطرت ہے یا پھر فطرت کے مقابلے میں اس کی ضد، فطرت کا کفر، اللہ کے حکم کا انکار۔ ناظرین مومن کیسے دجال میں کتب کفر کو پڑھ لے گا، کیسے پہچان لے گا؟ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مومن ہیں یعنی آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے جو بھی حکم دیا، جو بھی بات کہی، اسے دل سے تسلیم کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، تو دجال میں کتب کفر یعنی اللہ کی ہدایات، اللہ کے احکامات کے انکار کو بالکل واضح پہچان سکتے ہیں۔ بالکل بھی مشکل نہیں ہے اس کے پہچاننے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ دجال کی آئین کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر کتب ہوگا۔ ناظرین ماتھا پورے وجود میں سب سے واضح ترین مکان کو کہتے ہیں جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ دجال میں کتب کفر جس کی وجہ سے یعنی اس کو اپنا رب بنانے والا کافر ہوگا، اللہ کے احکامات کا انکاری ہوگا، وہ اتنا واضح ہوگا، دجال کا کفر اتنا واضح ہوگا کہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن اقرا وہی کر سکے گا، یعنی اس کفر کو وہی پہچان سکے گا، اس کا اسے ہی علم ہوگا جو مومن ہوگا، یعنی جو دنیا میں زندگی اس طرح گزارے گا کہ جیسے اللہ نے اس سے حکم دیا، اللہ کے احکامات کو دل سے تسلیم کر کے ان کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا۔ آج دجال میں کتب کفر اتنا واضح ہے کہ جیسے جسم میں سب سے واضح ترین مقام ماتھا ہوتا ہے، کہ جسم کے کسی اور حصے پر کچھ لکھا ہو تو سب کو نظر نہیں آ سکتا، مگر ماتھے پر کچھ بھی لکھا ہو یا کوئی نشان لگا ہو تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہوگا۔ بالکل اسی طرح دجال میں کتب کفر بھی اتنا ہی واضح ہے۔ اللہ نے اپنے رزق سے حلال طیب کا حکم دیا، مگر آج اللہ کے اس حکم کا انکار عملاً ہر طرف واضح نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے مقابلے پر انہی مشینوں، انہی ایجادات سے وجود میں آنے والا غیر اللہ کا رزق، جو کہ نہ صرف اللہ کے علاوہ اوروں کا ہے بلکہ حرام ہے، خبیث ہے، جو دڑا دڑ کھایا جا رہا ہے، جس کی ہر طرف برمار ہے،
ہر طرف وہی نظر آ رہا ہے۔ یعنی آج جو کچھ بھی آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا کسی بھی قسم کے استعمال کی اشیاء، آپ کی ضروریات کا سامان، کیا وہ فطرت ہے یا پھر اس کے مقابلے پر اس کی نقل؟ اللہ نے تو حکم دیا کہ فطرت پر قائم ہو جاؤ، اسی کو دین اسلام کہا، تو کیا آج اسلام کے دعوے داروں میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ فطرت پر قائم ہے؟ جب کوئی بھی فطرت پر قائم نہیں تو یہ دین اسلام ہرگز نہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کہا، جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جس کے علاوہ دوسرا کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہر طرف سے کٹ کر یک رخ ہو کر فطرت پر قائم ہونا ہے، اور آپ اس کے برعکس جسے جی چاہے اسلام کا نہ دیں، وہ آپ صرف اور صرف خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے۔ ناظرین، اس بات کو تسلیم کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، کیونکہ خود کو غلط کہنا اور آج تک جو کرتے رہے اس سب کو غلط کہنا ظاہر ہے اتنا آسان نہیں، لیکن مشکل بھی نہیں ہے اگر اللہ کی غلامی کرنا مقصود ہو۔ اگر خود کو بڑا بنائیں گے، تکبر کریں گے، تو ابلیس کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے جو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ جب اس پر اس کا غلط ہونا واضح کیا گیا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مان کر اپنی اصلاح کرتا اور فلاح پا جاتا، فلاح کا سودا کرتا، بلکہ وہ اکڑ گیا کہ اس نے جو پہلے کیا وہ کیوں غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ بالکل صحیح تھا۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ناظرین، کیا دجال میں کفر ہر طرف کھلم کھلا واضح نہیں ہے؟ بالکل واضح ہے۔ اللہ نے فطرت پر قائم ہونے کا حکم دیا تو اللہ کے اس حکم کا کفر آپ کو ہر طرف نظر آئے گا۔ آپ نے پیاس بجھانی ہے تو اللہ کے حکم کا انکار فطرت کی بجائے اس کی ضد طرح طرح کے خبیث حرام مشروبات کھانا ہے تو اللہ کے حکم کا کفر طرح طرح کی مصنوعی اور فطرت میں مداخلت کر کے، اللہ کی مخلوقات میں مداخلت کر کے، چھیڑ چھاڑ کر کے، ان میں ملاوٹ کر کے خبیث حرام خوراکیں۔ ناظرین، سواری کے ذرائع جو آپ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق فطرتی ذرائع ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا؟ گدے، گھوڑے، اونٹ، خچر، یا پھر فطرت کی ضد مصنوعی ذرائع؟ آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں کہ جو فطرت ہو، بالکل سب کا سب مصنوعی، فطرت کی ضد، فطرت میں مداخلت کر کے تبدیل شدہ۔ اپنے کچن میں موجود ایک ایک شے کو دیکھیں، اپنے گھر کی تمام اشیاء کو دیکھیں، اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھیں، ان پر موجود رنگ کیا وہ فطرت ہے؟ ناظرین، ذرا غور تو کریں۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے نزدیک میں ایک پاگل سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں گا، کیونکہ اس پیغام کو سننے اور دیکھنے والوں کی اکثریت دل میں اور اپنے ساتھ بیٹھے دوستوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے، اور طرح طرح کی گالیوں اور حقیر ترین الفاظ و القابات سے نواز رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہر طرح کا رد عمل سامنے آئے گا جس کا وہ اظہار کرنے پر قادر ہیں، جس کا وہ اظہار کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن ایسے تمام کے تمام انسانوں کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ طوفان کو دیکھ کر ریت میں سر دنسا لینے سے طوفان ٹل نہیں جاتا۔ آپ کے اس رد عمل سے حق پر کوئی آنچ نہیں آنے والی۔ آج ان باتوں کا انکار کرنا، ان سے منہ موڑنا بہت آسان ہے، کیونکہ دنیا کی رنگینیاں جو سامنے ہیں، مگر یہ رنگینیاں ایسا دجل ہیں، ایسا دھوکہ ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان رنگینیوں کی آڑ میں ایک ایسا عذاب آپ کے سر پر آ چکا ہے کہ وقت کے فیصلہ سنانے کی دیر ہے، اور وقت بھی اپنا فیصلہ سنانے کو ہے۔ وقت اپنا فیصلہ سنانے کو بے چین ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ جب وقت اپنا فیصلہ سناتا ہے تو وقت کا فیصلہ ماننا مجبوری بن جاتا ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، واپس موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کس طرح ہوگا تمہارے ساتھ، کیا حالت ہوگی تمہاری جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا ایک ایسے عبد یعنی اللہ کے غلام سے جس میں پھیلاؤ ہے یعنی پھیلا ہوا ہے، تحقیق مسخر کی گئی اس کے لیے انہار الارض،
یعنی جیسے انسان کے جسم میں خون کی شریانیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح زمین میں ایسی ہی شریانیں ہیں جن میں زمین کا خون گردش کرتا ہے، انہیں انہار الارض کہا جاتا ہے، اور اس کے یعنی زمین کے ثمرات مسخر کیے گئے اس کے لیے۔ پس جس نے اس کی اتباع کی یعنی اس کے پیچھے پڑا، اس کو کھایا اور اس کا کفر کیا، یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنے اس عبد کو خلق کیا، اسے جس مقام پر رکھا، جس لائن پر لگا دیا تاکہ اس مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، جس سے زمین کا توازن برقرار رہے گا، زمین میں فساد نہیں ہوگا، زمین فساد سے پاک رہے گی، ہر شے ٹھیک رہے گی، اللہ کا قائم کردہ توازن برقرار رہے گا، اس بات کا انکار ہوگا۔ اس کے پیچھے پڑنا اور اس کا کھانا، اس کا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اور جو اس کے پیچھے نہ پڑا اسے نہ کھایا اور اس کا عذاب ہوگا، یعنی جو اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، اسے اختیار نہیں کرے گا، اسے نہیں کھائے گا، تو گویا کہ وہ اس کے لیے اس کی سزا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت حالت ہی ایسی ہوگی، وہ اتنی بڑی اتنی سخت آزمائش ہوگی کہ اس کے بغیر، اس کے پیچھے پڑے بغیر، اس سے بنی ہوئی اشیاء سے کھائے بغیر دنیا میں زندہ رہنا انتہائی مشکل ہوگا، بہت بڑی ایک عظیم آزمائش ہوگی۔ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ جو ان سب سے اوپر ہے، اس یوم یعنی اس مدت میں اس کے ساتھ اس سے مومنین کی حفاظت کرے گا جس کے ساتھ ملائکہ کی حفاظت کرتا ہے تسبیح سے، یعنی جیسے ہی ملائکہ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ فوراً اسی وقت ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا۔ تو اس یوم جو انسان ایمان لانے کے بعد یعنی اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر عمل کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے ملائکہ کرتے ہیں، وہ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں، درمیان اس کی عین کے یعنی ماتھے پر کافر، یعنی کفر اتنا واضح ہوگا جیسے انسانی جسم میں آنکھوں کے درمیان کا حصہ ماتھا واضح ہوتا ہے، پہچان لیں گے اسے تمام مومن، خواہ وہ کتب کرنا جاننے والے ہوں یا پھر کتب کرنا نہ جاننے والے۔ ناظرین، آج ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سا اللہ کا عبد ہے، اللہ کا غلام ہے جس میں نہ صرف پھیلاؤ ہے، وہ پھیلا ہوا ہے، بلکہ اس سے زمین کی نہریں یعنی زمین کی شریانیں مسخر کی گئیں، پھر اسی سے زمین اپنے ثمرات نکالتی ہے، اپنے پھل نکالتی ہے، سبزیاں نکالتی ہے، فصلیں نکالتی ہے۔ یہ جو زمین کے اوپر حیات نظر آتی ہے، طرح طرح کا سبزہ نظر آتا ہے، ہمیں درخت پھل پھول نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ اسی سے نکالتی ہے۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں پیچھے تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکا کہ خام تیل، اللہ کا وہ عبد، اللہ کا غلام، جیسا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کی تمام مخلوقات کو اپنے عباد کہا، اپنے غلام کہا۔ اس کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی عبد ہیں سوائے نافرمان یعنی سرکش جنوں انسانوں کے۔ تو وہ اللہ کا عبد زمین کے اندر جسے آج ہم خام تیل کہتے ہیں، اسی سے زمین کی شریانیں، ارض کی شریانیں مسخر ہیں۔ جیسے ناظرین غور کریں کہ انسان کے جسم میں جو اس کی شریانیں ہیں، جو نالیاں ہیں، پائپ لائنیں ہیں، کس کی ان تک پہنچ ہے، کس کے لیے ان پائپ لائنوں کو مسخر کیا گیا، یعنی وہ کون سی مخلوق ہے، وہ کون سی شے ہے جو ان پائپ لائنوں میں جاتی ہے، جس کی وہاں تک رسائی ہے، وہ خون ہے۔ خون ان پائپ لائنوں میں دوڑتا ہے، خون کے لیے ان انہار کو مسخر کیا گیا۔ انسان کے جسم میں جو شریانیں ہیں وہ خون کے لیے مسخر کی گئیں۔ تو بالکل اسی طرح ناظرین جو زمین کی شریانیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں، نالیاں ہیں، بالکل اسی طرح جو زمین کے اندر پائپ لائنیں ہیں، زمین کی شریانیں ہیں، وہ کس کے لیے مسخر کی گئیں؟ وہ کون سی شے ہے، وہ کون سا اللہ کا عبد ہے کہ جس کی ان تک رسائی ہے، ان تک پہنچ ہے؟ وہ خام تیل ہے،
وہ بالکل اسی طرح جیسے آپ کے جسم میں آپ کا خون ہے، بالکل اسی طرح زمین میں زمین کا خون۔ پھر ناظرین غور کریں کہ وہ کون سی شے ہے جس سے زمین اپنے پھل پھول نکالتی ہے، زمین اپنی نباتات نکالتی ہے، زمین کے اوپر جو آپ سبزہ دیکھتے ہیں، جو حیات دیکھتے ہیں، وہ اپنے اندر سے باہر نکالتی ہے۔ وہ کون سی شے ہے؟ وہ یہی خام تیل۔ ناظرین کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے جسم پر بال جو کہ نائلون ہیں، آپ کے جسم پر ناخن جو کہ پلاسٹک ہے، آپ کے جسم میں ہڈیاں، آپ کے دانت، یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ یہ سب کچھ جو آپ کھاتے ہیں اس سے بنا، اور جو آپ کھاتے ہیں وہ کہاں سے آیا؟ وہ سب کا سب زمین نے اگایا، زمین نے نکالا۔ اس کا مطلب کہ آپ کے جسم میں جو تیل ہے، جو چربی ہے، جو نائلون ہے، جو پلاسٹک ہے، جو لوہا ہے، جو تانبا ہے، اس طرح جتنے بھی زمین کے عناصر ہیں، جتنے بھی عناصر ہیں، وہ سارے کے سارے زمین کے اندر سے باہر نکلے، اور وہ اللہ نے زمین کے اندر ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو زمین کے انگ انگ میں، اس کی شریانوں میں دوڑتے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم میں اس کی شریانوں میں خون دوڑتا ہے، اسی سے زمین اپنے خزانے باہر نکالتی ہے، اپنی یہ جو نباتات ہیں یہ باہر نکالتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خام تیل ہے۔ اور ناظرین اسی خام تیل کو انسان نے براہ راست جب نکالا، اسی خام تیل سے سب کا سب وجود میں آ رہا ہے، اسی خام تیل سے رنگ وجود میں آتے ہیں، اسی خام تیل سے مختلف تیل اور ایندھن وجود میں آتے ہیں، اسی خام تیل سے آگ و بارود بن رہا ہے، اسی خام تیل سے پلاسٹک، نائلون، اسی خام تیل سے کپڑا، اسی خام تیل سے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی شے ہو جس میں اس خام تیل کا کوئی کردار نہ ہو۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسی شے ہو کہ جو خام تیل کے بغیر انسان اسے وجود میں لا سکتا۔ تو ناظرین آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو اس کے پیچھے پڑا، جس نے اس سے کھایا، بس اس نے اس کا کفر کیا، اللہ کے عبد کا کفر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا؟ اس کائنات میں تمام کی تمام مخلوقات وہ بالکل ایسے ہیں جیسے ہمارے جسم میں مختلف اعضاء ہیں۔ جب ہر عضو اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو جسم میں توازن برقرار رہے گا، ورنہ اگر کوئی ایک عضو بھی اپنی ذمہ داری ترک کرتا ہے یا اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو جسم میں قائم توازن بگڑ جائے گا، جسے آپ بیماریوں کا نام دیتے ہیں۔ اس بگاڑ کو ختم نہ کیا جائے، دور نہ کیا جائے تو پھر جسم تباہی سے دوچار ہوگا، اپنی اجل سے دوچار ہوگا، جسے آپ موت کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے ایک وجود میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ وہ تمام کی تمام مخلوقات جب تک اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تب تک اس کائنات کا توازن برقرار رہے گا۔ اگر کوئی ایک شے بھی اپنے مقام سے ہٹتی ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی، تو زمین و آسمان میں، اس کائنات میں فساد ہو جائے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو جو اس کے پیچھے پڑیں گے، اس سے کھائیں گے، اسے اختیار کریں گے، جو اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے پڑیں گے، تو وہ اس بات کا کفر کریں گے کہ اللہ نے اسے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا تھا، کہ اس کو اگر ہم چھیڑیں گے تو کائنات میں فساد ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ انکار کر دیں گے اس بات کا کہ کوئی فساد نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، ہماری مرضی، ہم جیسے جی چاہے استعمال کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو اس کے پیچھے نہ پڑا، جس نے خود کو بچا لیا، جس نے اسے نہ کھایا، اور اس کا عذاب ہوگا، یعنی اس کی سزا ہوگی۔ مطلب یہ کہ ناظرین آج جب آپ غور کریں تو پوری دنیا میں فطرت کے مقابلے پر نقل دندنا رہی ہے، جس کو رسول اللہ نے دجال کہا۔ تو ایسے میں آپ غور کریں کہ اگر اس کے بغیر، اس کے پیچھے پڑے بغیر آپ دنیا میں زندگی گزارنا چاہیں تو کیا وہ آسان ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ اگر آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس وقت فطرت پر انحصار کرتے ہیں تو کیا حالت ہوگی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی، کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔
جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا ایک عبد کے ساتھ، ایک عبد سے۔ تو ناظرین، آج ہم اللہ کے اس کو غلام کو اگر اس کے پیچھے نہ پڑیں، اگر اس سے بننے والی اشیاء سے اپنی ضروریات پوری نہ کریں تو غور کریں ہماری حالت کیا ہوگی۔ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب چھوڑ دیں تو کہاں جائیں، کیا کریں، تو جان لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو کہا تھا کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں اس کے ساتھ آزمائش میں ڈالا جائے گا۔